کا بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک رشتہ ہے ایک بچی کا، اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے، تو میں فوراً کہتا ہوں کہ رشتہ تو ابھی دیکھا ہی نہیں، تو کار کا پیغام تم نے پہلے سنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے گاڑی دینی ہے، نہیں یہ پہلے پیغام دے دیا ہے، اور بچی کے نام ایک سوسائٹی میں مکان بھی ہے، شریعت نے بچی کا حصہ رکھا ہے، اللہ نے بچی کا حصہ، جس کا 4 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ، اور اس کی اہمیت ہے، دین نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن و سنت نے اس کو بیان۔ والد اپنی قبر وزنی نہ کرے، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بیٹے تیرا زیادہ ختم نہیں دلائیں گے، تیرے بعد بیٹیاں زیادہ دلائیں گے۔ اور ایک بات اور کر دوں تو میرا خیال ہے آپ سمجھ جائیں گے، بیٹا اگر دعا کبھی مانگے گا بھی تو رسمی مانگے گا، اور بیٹی تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے جب بھی دعا مانگے گی رو کے مانگے گی۔ تو بیٹی کو کیوں نہیں دیتے؟ جو اس کا حصہ بنتا ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اسے کیوں نہیں دیتے؟ سیدھی سیدھی جنت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کب تک؟ پہلے زمانے میں سخت بات کرنے لگا ہوں پر میری مجبوری ہے، پہلے زمانے کے باپ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے، آج کا باپ بیٹی کا حصہ دفن کر دیتا ہے، بیٹی سے پیسے چھپا کے رکھتا ہے، وہ بیٹی سے جائیداد چھپا کے رکھتا ہے، وہ خرچے بتاتا ہے۔ تو بتا، وہ بیٹی دفن کرتا تھا تو اس کا حصہ دفن کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں سے مماثلت کر رہا ہے، معاذ اللہ، جو بیٹیوں کو دبا جاتے تھے۔ ڈر اللہ تعالیٰ سے، بیٹی کا حصہ دے، اسے نواز، اس کی طرف توجہ کر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بیمار ہو گیا تو میرا دل کیا، میری ایک بیٹی تھی، میرا دل کیا میں سارا مال صدقہ کر دوں۔ میں نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میری ایک کی بیٹی ہے، دل کرتا ہے سارا صدقہ کر دوں۔ تو محبوب فرمانے لگے اپنی بیٹی کو دے، ایسے نہ ہو تیری بیٹی بعد میں لوگوں کے ہاتھ دیکھتی پھرے، اسے دے، بیٹی کو نواز، بیٹی کو دیا کر۔ بیٹیاں، اور میری رائے یہ ہے کہ جو مال بیٹیوں پہ خرچ ہوتا ہے نا، اصل کام ہی وہ مال آتا ہے۔ بیوی کو جو عید دیتے ہو، بیوی نہیں دکھاتی پڑوسن کو، وہ کوئی نہیں دکھاتی، جو عید بیوی کو دیتے ہو وہ نہیں دکھاتی، کہتی تو نے کوئی احسان کیا ہے، سارا زمانہ ہی دیتا ہے۔ لیکن بہن کو جو عیدی ملتی ہے، بہن پڑوسن کو دکھاتی ہے، وہ رکھی ہوتی ہے اس نے چوک میں، کہتے میرا بھائی دے گیا ہے، وہ دکھاتی ہے، اس کے اندر درد ہوتا ہے۔ تو جو تو بیٹی کو دے گا نا، بیٹی کو، اور بیٹی تو تیرے پرانے کپڑے بھی سنبھال کے رکھتی ہے، بیٹی تو تیرے پرانے، بیٹی تو 2-2.5 سال کی بھی ہو تو ننیال گئی ہو تو ابے کا ٹوٹا جوتا بھی اٹھا لاتی ہے، کہتی میرے ابا جی کا ہے۔ تو جو تیری اصل محافظ ہے، جو تیری اصل نگران ہے، جو تیری اصل ڈیوٹی، کیوں نہیں بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا؟ کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ کیوں سہمے رہتے؟ بیٹوں سے بلیک میل نہ ہونا کہ بیٹا میرا اس طرح کہے گا، اپنی قبر پہ بوجھ نہ ڈالنا، صبح قیامت حساب دینا ہے، اللہ سے ڈرنا، بیٹی کا حصہ بر وقت بر موقع۔ اور میری بھائیوں سے گزارش ہے، بہنوں کے حصے پہلے سے الگ کرو، 10 روپے بنے یا 10 کروڑ بنے، تمہاری اولاد کوئی تمہارے لیے رات کو اٹھ کے دعا نہیں مانگے گی۔ تم جس کا قرض ہے اس کا قرض اسے، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ، ڈر جاؤ خدا را، ڈر جاؤ۔ یہاں تو ایسے بھی تماشے دیکھنے میں ملے ہیں کہ 4 بھائی تھے، ایک بہن تھی، چلو بہن فوت ہو گئی تو اس کے بچوں نے مقدمہ کر دیا کہ ہماری اماں کا حصہ دو، تو چاروں بھائی جا کے بیان الفی دے آئے جج کے سامنے، ہماری بہن ہی کوئی نہیں، بیان الفی دے آئے، معاذ اللہ، بہن ہی کوئی۔ کس لیے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، جنالی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔